بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الذین اوفوا عہدہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا حبيب رب العالمين حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبہ سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج یکم محرم الحرام 1447 ہجری مطابق 27 جون 2025 عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ آج بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکز اہل سنت گلشن شیرازی کالونی جرنیلی روڈ بالمقابل سوئمنگ پول میاں والی سٹی پنجاب پاکستان میں خانہ خدا میں فریضہ خدا کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ محرم الحرام 1446 ہجری کے پہلا جمعہ مبارکہ سے جو مبارک سلسلہ شروع ہوا تھا، آج اگر 30 ذوالحجہ قرار پاتی یعنی 29 کا چاند نہ ہوتا، اس اعتبار سے اور نئے سال کے آغاز کے اعتبار سے کامل 1 سال ہو گیا۔ اس دوران بندہ ناچیز نے ایک جمعہ جس دن پہلا پارہ ختم ہونا تھا، وہ فاضل نوجوان عزیزہ جان حضرت علامہ محمد عرفان خان مظہری کے ہاں افتتاح جمعہ مبارکہ بامقام جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا محلہ رحمان آباد نصرگودہ موڑ سلطان زکریا چوک میاں والی وہاں ادا کیا، اس کا افتتاح کیا۔ اور ایک دن گزشتہ جمعہ بشدت بخار حاضری نہیں ہوئی، لیکن وہ میں نے ایک رکوع ریکارڈ کروا دیا بحمد اللہ۔ تو آج آپ کے لیے کئی خوشخبریاں ہیں۔ سال نو کی خوشخبری، جمعہ مبارک کی ہر ہفتے کی مسلمانوں کی عید کی خوشخبری۔ ایک حدیث میں جمعہ کے دن کو مسلمانوں کی عید کہا گیا،
اور ایک حدیث میں یہ جو اجتماع جمعہ اس کو غریبوں کا حج کہا گیا۔ پھر یہ تیسرے پارے کے اختتام کی خوشی، آغاز پارہ چہارم کی خوشی، اور امیر المومنین فاروق اعظم جو اسلامی سال کے کیلنڈر کے بانی ہیں، ہجری سال کے، ان کے یوم شہادت۔ آج سبیل فاروقی بھی لگی ہے، اور میں نے آج نیت کی ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ سبیل حسینی لگے گی، اور اس میں سارے اپنا انشاءاللہ حصہ ملائیں گے۔ بہت بڑی آئندہ جمعہ سبیل حسینی لگے گی انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو پھر یہ سبیل لگتی ہی رہے گی۔ نہایت توجہ سے تیسرے پارے کے آخری رکوع کا ترجمہ اور مختصر تشریح سماعت فرمائیے۔ گزشتہ سے پیوستہ سورہ آل عمران میں مسلسل جہاں آل عمران یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ اور ان کی پیاری امی جان حضرت مریم کا ذکر خیر چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی امانت میں خیانت کرنا، بد دیانتی، بد معاشی، بے حیائی، ملاوٹ، کھوٹ، بد تینتی، جس کی اس وقت کسی نے مثال دیکھنی ہو زندہ تو یہودی کی مثال اسرائیل کی صورت میں دیکھ لے، اور عیسائی کی بڑی مثال وہ امریکہ اور برطانیہ کے غنڈوں کی صورت میں دیکھ لے۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوا ہے کہ میرے جمعہ کے سبق پڑھائے ہوئے ان کے لیے بڑا فائدہ ہو گیا ہے کہ یہود و نصارہ کی سازشیں تو ہر وقت جاری رہتی ہیں، لیکن آج کل جو سینیریو چل رہا ہے اور جو یہ چل رہا ہے معاملہ، پاک و ہند کی جنگ میں آپ دیکھیں امریکہ کا معاملہ اور اسرائیل کی خباثت، اسی طرح ایران و اسرائیل کے باہمی یہ جھڑپ میں آپ ان کا معاملہ دیکھیں۔ اب میں آتا ہوں آج کا یہ جو تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے، اس کا رکوع بھی آخری ہے اور آیت کا آغاز آخری نبی کی شان سے ہوتا ہے، جن کی میں اکثر کہتا ہوں کلمے خشک ہو جائیں لکھ لکھ کے، سیاہی ختم ہو جائے، کاغذ ختم ہو جائیں، زبانیں گنگ ہو جائیں، تھک جائیں، ایک جملے پہ ہم بس کر دیتے ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور کی شان ہم نہیں بیان کر سکتے، سارا جہان مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی شان جیسی ہے وہ ان کا رب جانتا ہے، اور ان کے رب کی شان کوئی بھی نہیں جانتا، کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ایک ہے یہ عالم اجسام ہمارا جو جسموں کی صورت میں ہم بیٹھے ہیں، اس سے پہلے ایک عالم ارواح تھا۔ حدیث پاک کے مطابق جو ارواح وہاں واقف ہوئیں وہی دنیا میں مانوس رہیں گی، جن کی وہاں شناسائی نہیں ہوئی نا، جاری نہیں لگی دنیا میں، مثلاً وہ 1000 سال یوں بھی رہے نا، یہ دیواریں ملی ہوئی، اس کا منہ ادھر رہے گا، اس کا ادھر رہے گا۔ یہ آج ہم جو کٹھے بیٹھے ہیں نا، یہ وہاں ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا، اور آپ یہ علماء کرام سے محافل میلاد میں یہ آیت کریمہ بہت سنتے رہتے ہیں، آج وہاں سے آواز ہو رہی ہے۔ پارہ نمبر 3، اس کا رکوع نمبر آخری 17، اور سورہ آل عمران کا مجموعی طور پہ رکوع نمبر 9۔ پاک پروردگار فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور ہے حبیب یاد کرو جب لیا اللہ نے پختہ وعدہ سارے نبیوں رسولوں سے، سارے پیغمبروں سے اللہ نے پختہ وعدہ لیا ہے۔ عالم ارواح کی بات حبیب یاد کرو، یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو پہلے کوئی بات معلوم ہو۔ بھائی ایک بات آپ سے ہوئی نہیں رفیق بھائی، تعمیر کے دوران میں کہوں یار یاد کرو، تو یہ کوئی تک بنتا ہے؟ یہ تو اس بارے میں کہوں گا نا جو پہلے ہو چکی ہے، توجہ دلانے کے لیے کہوں گا یاد کرو، یہ طے ہوا تھا۔ مثلا یہی بھائی
छत देखने वाले आएंगे तो 56 बाई 26 का हमारा अंदाजा है। अभी वो आए थे तो याद करो क्या वही निकले या कोई और निकले। इसी तरह आज मैंने भाई को पेमेंट करनी है इंशाअल्लाह बाद जुमा ये भराई की। तो अब मैं जब पेमेंट करूं तो इन्हें या मुझे कोई थोड़ा मुगालता लग जाए तो उसमें ये कब जचेगा ये कहना कि भाई याद करो वो जो हमारी बात हुई थी कि जब पहले हुई हो। जब पहले हुई ना हो तो फिर ये कहना भाई याद करो, इसका कोई दुख बनता है। तो पता चला कि आलम अरवाह की वो बात हबीब को पता है, उनके इल्म में है, अब तवज्जो दिलाई जा रही है। हबीब तवज्जो कीजिए, याद कीजिए अल्लाह का पैगंबरों से वो पुख्ता वादा। कौन सा? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब अता करूं मैं तुम्हें ऐ पैगंबरों कोई किताब और हिकमत। उलमा ने लिखा यहाँ हिकमत से मुराद पैगंबरों की पैगंबरी है, नबूवत है, रसूलों की रिसालत है, और किताब से मुराद इंजील, तौरात, ज़बूर और कुरान है। बाकी तो सहीफे हैं। बाद का पैगंबर जिसको किताब ना मिले वो पहली किताब का पैरोकार होता है और उसकी उम्मत। सुम्मा जाअकुम रसूलुम, फिर तुम्हारे पास आए अजमतों वाला रसूल। ये अजमतों वाला किसका तर्जुमा है? रसूलुन। दो पेश जो हैं, किसी भी इसम पर दो जबर दो जेर जो दो पेश आती हैं इसे अरबी में कहते हैं तनवीन, और उस इसम को कहते हैं मुनव्वन जिस पे तनवीन आए। तनवीन आती है किसी चीज की बड़ाई बयान करने के लिए या उसकी छोटाई बयान करने के लिए। यानी बात चीजें होती हैं उनके दो माने मुतजाद होते हैं। चलो एक तो है ना अरबी में एक चीज के कई कई माने, दो माने और वो भी मुतजाद। जैसे लफ्ज मौला, दो माने मुतजाद हैं, मौला माना आका और मौला माना गुलाम, हालांकि दोनों आपस में मुतजाद चीजें, जिद्दें हैं, आका और गुलाम। इसी तरह तनवीन जो इसम पे आती है दो जबर दो जेर दो पेश, या शय की अजमत बयान करने के लिए बड़ाई या उसकी हकारत छोटाई बयान करने के लिए आती है। उलमा मुफस्सिरीन ने फरमाया यहाँ रसूलुन पे दो पेश की तनवीन ये इसकी अजमत बयान करने के लिए है। माना क्या होगा? ए पैगंबरो पुख्ता वादा इस बात का कि जब आए दूं तुम्हें किताबो हिकमत और फिर जलवागर हो तुम्हारे पास अजीम रसूल। रसूल तो होते ही अजीम है, रसूल तो होते ही बड़ाई वाले हैं। रसूलों को जब कहा जाए बड़ाई वाला रसूल तो वो एक ही है, आमना का लाल रसूल बेमिसाल, खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, ऐसा अजीम रसूल के जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करने वाला। भाइयों बताओ, आए बाद में और अपने से पहली चीजों की तस्दीक करे बगैर इल्म के हो सकता है? आऊं जुमे के जुमे और तस्दीक करूं कि इस हफ्ते ये काम हुआ, ये खर्चा हुआ, ये तो ये तब मुमकिन है ना कि जब मेरे इल्म में हो। और वो इल्म में कैसे होगा? इनके बताने से, ठेकेदार साहब के, आपने काम किया आपके बताने से होगा। तो इल्म तो हो गया। हमने ये दावा कब किया है कि रसूल पाक का इल्म हम जाती मानते हैं? हमारा अहले सुन्नत का तो दावा है, बतलाता उनका खुदा है, लेकिन इल्म का मुनकिर तो ना बनो ना। ए रसूलो, ए हबीब, आप याद करो जब आलम अरवाह ने अल्लाह ने वादा लिया किन से? नबियों की जमात से। इस बात का कि नबियों जब तुम्हें किताबो हिकमत दूं फिर आ जाए तुम्हारे पास अजमतों वाला रसूल, आए बाद में और तस्दीक करे जो कुछ पहले तुम्हारे पास है। लतुमिनुन्ना बिही वाला तंसुरुन्ना। मुझे बताओ अल्लाह की मखलूक में नबियों और रसूलों से ऊपर भी कोई कैटेगरी है? फरिश्ते भी उनसे कम है, और तो और सबसे ऊंची मखलूक कौन है? अल्लाह के पैगंबर हैं। ये जुमले सुनना और मर जाने का मकाम है उन लोगों के लिए जो मिलाद वाले महबूब की अजमतों के मुनकिर हैं। खुदाए बुजुर्गों बरतर फरमाते हैं, जरूर जरूर ईमान लाना उस मेरे अजमतों वाले रसूल पर और जरूर जरूर उसके मददगार बनना।
کس کو؟ نبیوں کی جماعت کو. حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ تو میں نے بھیجنا بھی آخر میں ہے. اس وقت تو ان سے پہلے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کوئی پیغمبر بھی ظاہری طور پہ نہ ہوں گے. سب اپنے مزارات میں وفات کا مزہ چکھ کے وہاں زندہ ہوں گے. 2 آسمانوں پہ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ ابھی مزہ بھی نہیں چکھا موت کا، وہ ہوں گے. اور 2 زمین پر حضرت الیاس اور خضر، لیکن ظاہر طور پہ وہ نبوت اور رسالت تو نہیں چلا رہے ہوں گے. یہ ہوں گے اکیلے. پھر نبیوں کو یہ فرمانا کیا اللہ تعالیٰ کو بیکار بات فرماتا ہے؟ نہیں، تاکہ نبی اپنی امتوں کو بتا جائیں. موسیٰ کلیم یہودیوں کو بتا جائیں، عیسیٰ روح اللہ عیسائیوں کو بتا جائیں. اسرائیل والوں بدمعاش نہ بننا، امریکہ والوں دنیا بھر کے سب سے بڑے کتے نہ بننا. یہ نہ ہو انڈیا کو ناکوں چنے چبائے پاک آرمی تو تم جو ہے وہ دم ہلاتے ہوئے بیچ میں کود پڑنا. اے ٹرمپ، ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہو تو تم جو ہے وہ بیچ میں 2 ٹکے کے بن کر وہ کودنے نہ لگ جانا، بلکہ تم پابند ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے، اور اس شریعت کے ترجمان صبح قیامت تک حضور کی امت کے علماء ہیں. علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں. مانند اور مثل میں فرق ہوتا ہے. کوئی غیر نبی کی مثل نہیں ہو سکتا، استغفر اللہ. لیکن حضور کی امت کے علماء کو نبیوں کی مانند کہا گیا. کیا مطلب؟ جیسے اللہ کے پیغام کا فریضہ تبلیغ وہ سر انجام دیتے تھے، یہ بھی قیامت تک سر انجام دیتے رہیں گے. نبی کوئی نہیں آئے گا. باب نبوت بند، باب رسالت بند. خوبصورت سے خوبصورت، حسین سے حسین، بڑے سے بڑے عالم کو بھی ہم نبی نہیں مانیں گے. ہم قادیان کے دجال کانے ٹٹی میں مر جانے والے کو نبی مانیں گے. یہ میاں والی میں یہ ایک بڑی ڈاکٹر ہے، اپنی عورتوں کو وہاں ہرگز نہ بھیجا کریں. نصرت خالدہ پکی مرزائن ہے، ہر جمعے مرزائیوں کا اس کے گھر میں پروگرام ہوتا ہے. زچہ بچہ مر جائیں وہ قبول کر لیں، لیکن وہاں نہ بھیجیں. یہ نہیں پتا عام طور پہ لوگوں کو. آپ بھی اظہار کر رہے ہیں نا، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آج میں بتا رہا ہوں اور میں نے کئی دفعہ بتایا. ہر جمعے مرزائیوں کی مشہور کمپنی شہزان کے وہاں جوس کے جوس آتے ہیں اور مرزائیوں کی وہاں مجلس ہوتی. اور مرزائی عام کافر نہیں، مرتد کافر ہیں. عام کافروں سے آپ دنیاوی معاملات کر سکتے ہیں. مثلا یہی ٹرالی ہے نا، یہ ٹریکٹر ہے، ہمیں کوئی مسلمان دستیاب نہیں ہوتا، کرسچن مل جاتا، ہم ڈلوا سکتے ہیں. مزدوری ہو رہی، اینٹیں لگ رہی، تعمیر نہیں ملتا، کرسچن کر سکتے ہیں. لیکن مرتد سے ہم دنیاوی معاملہ بھی نہیں کر سکتے. مرتد اسے کہتے ہیں جو اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف جائے. یہودیوں اور عیسائیوں نے پہلے سے وہ مذہب تھا، اسلام آیا ان کے مذہب کو ختم کر دیا. چاہیے یہ تھا، کافر ہو گئے. مسلمان رہنا تھا تو اس مذہب کو قبول کرتے، ڈبل ثواب پاتے. نہیں کیا تو کافر رہے. لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی آخر زمان کے دین پر تھے اور مرزا دجال کا کلمہ پڑھا اور کافر مرتد ہو گئے. مرتد کا معنی تھا دین اسلام سے پھرنے والا. یہ بات اور سے اور آ گئی کہ فرمایا اور یاد کرو اے حبیب، جب پختہ وعدہ لیا اللہ نے پیغمبروں سے کس بات کا کہ جب دوں تمہیں کتاب و حکمت، پھر آ جائے عظمتوں والا رسول تصدیق کرے اس کی جو تمہارے پاس ہے. بعد میں آ کے بھی تصدیق کر رہے ہیں. آپ مستقبل میں رہیں، ماضی کی خبریں پکی کر رہے ہیں، مستقبل کی قیامت تک خبریں دے رہے ہیں. غیب اور کسے کہتے ہیں؟ ماضی کی تصدیقیں کر رہے ہیں، قیامت تک کی خبریں دے رہے ہیں. تو ضرور ان پہ ایمان بھی لانا اور ان کی مدد کرنا، یعنی اپنے امتیوں کو کہہ جانا ان کے دین کے مددگار ہوں. یہود و نصارہ نہ رہیں، مومن بنے. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، فرمایا اے پیغمبروں کیا اقرار کیا تم نے اور پختہ لے لیا اس پر میرا عہد وعدہ؟ قالوا اقررنا، پیغمبروں کی کیا جرأت ہے اللہ کے حضور. عرض کی ہم نے اقرار کیا. قال، فرمایا فاشهدوا معکم من الشاہدین، گواہ ہو جاؤ سب پیغمبروں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں.
بتاؤ اتنی شان کسی کی ہے کہ عالم ارواح میں اللہ جلسہ کرے، نبیوں کی ارواح سے وعدہ لے، ان سے عہد و پیمان لے، میثاق لے، اتنا اہتمام۔ فمن تولا بعد ذالک، اگلی بات بڑی زبردست ہے، امتوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اللہ کے وعدے سے پھرنے والے ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے؟ قال فمن تولا بعد ذالک، فرمایا جو اس کے بعد پھرا، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہے، گناہگار ہے، ظالم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اے نبیوں پیغمبروں، تمہاری زبان سے یہ پیغام پہنچنا ہے تمہاری امت کو۔ اے موسیٰ تمہاری زبان سے یہودیوں کو، اے عیسیٰ تمہاری زبان سے عیسائیوں کو، پھر جو ان میں سے پھرا، جو بنا ان میں سے خبیث، نیتن یاہو، جو بنا ان میں سے ٹرمپ، فاولئک هم الفاسقون، پھر اللہ پوچھے گا۔ یہ میں کلیئر ایک بات یہاں کر دوں، اس آیت کی تفسیر میں بار بار یہود و نصارہ کے ذکر میں وہ آیا، کس کا؟ اسرائیل کا ذکر آ گیا اور امریکہ کا، کیونکہ یہودیوں میں بڑا بدمعاش اس ٹائم اسرائیل ہے، اور کرسچن جتنے ہیں ان میں سب سے بڑا گنڈا امریکہ ہے۔ بعض لوگ سادے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جنگ میں کسی نہ کسی کی حمایت کرنا فرض ہے۔ بھائی مسلمان لڑ رہے ہیں کافروں سے، پھر تو چلو جتنی ہماری حد ہے، بولنے والا بول کے، لکھنے والا لکھ کے، عملی طور پہ لڑنے والا لڑ کے، لیکن جب ٹکرائی غلط لوگ جائیں۔ اسرائیل ہے یہودی، اصلی کافر، اور رافضی اصحاب مصطفیٰ کے دشمن، اہل بیت کی جھوٹی محبت کی آڑ میں، کالے تن کے اور من کے، جو اصحاب مصطفیٰ کو گز گز بھر زبانیں نکال کے بھونکتے ہیں، جن کے لیے آج صبح صبح آپ نے دیکھا ہوگا کتنے پروٹوکول اور کتنے اہتمام جنوبی قبرستان کے پاس۔ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایران میں ابو بکر و عمر و عثمان، عائشہ، زینب، یعنی سرکار کے 3 یاروں اور حضور کی 3 شہزادیوں حضرت خاتون جنت کے علاوہ، ان کے نام پہ نام رکھنے بچے اور بچیوں کے منع ہیں، تو ہم ایسوں کے لیے دعا کریں گے؟ میاں والی کی سادی زبان میں کہہ دوں، کتا اور خنزیر لڑ پڑے، آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ آپ کہیں گے لڑے مرے، وہ اس کو مارے، وہ اس کو مارے۔ ہاں، کتا خنزیر کو مارے، خنزیر کے مرنے کا ایک فائدہ تو ہے نا، تو وہ اللہ کی مرضی کتے سے مروا لے، ہمیں کیا ضرورت ہے کتے کے لیے دعا کرنے کی؟ اب غیر دین اللہ، کیا دین خدا کے علاوہ یبغون، چاہتے ہو؟ اے یہود و نصارہ، دین خدا کے علاوہ چاہتے ہو؟ دین خدا تو قیامت تک اسلام ہے۔ وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، واسطے اس کے جو اسلام لایا، جو بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے یا مجبوراً، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو بہتر نہیں آدمی خوشی سے اسلام لائے؟ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اے حبیب کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا گیا ہم پر، یعنی قرآن پاک، اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، یعنی صحیفے، اور اسماعیل پر، اور اسحاق پر، اور یعقوب پر، اور ان کی اولاد پر، یعنی جو پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، حالانکہ یہ بھی انبیاء بنی اسرائیل ہیں، ان کو علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ ان کو کتابیں دی گئیں، تورات اور انجیل، اور پیچھے جو نبیوں کا ذکر آیا ان کو صحیفے دیے گئے۔ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اور اللہ کے نبی۔ اے حبیب کہہ دو کہ ہم مسلمان تو فرق نہیں کرتے، ہم تو اسلام کی کتاب قرآن کو بھی مانتے ہیں اور انجیل، تورات، زبور کو بھی، جو اصلی ہیں، یہ ان کی من گھڑت اردو میں بنائی ہوئی نہیں جو یہ بانٹتے ہیں کرسچن اسپتال، ٹیکسلا، سیالکوٹ، لاہور، پشاور میں اور جگہ جگہ جہاں ان کے خباثت خانے ہیں۔ اچھا، کلمے کے نام پہ ملک ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے ہمیں کلمہ حق بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو کافروں کے مذہب یہاں بستے ہیں
ان کو کھلے عام ان کو سیکورٹیاں دی ہوئی ہیں. یہ تو خدا پوچھے گا دن قیامت کے. بچے گا کوئی نہیں اس کی بارگاہ اور کچہری سے، نہ میں نہ آپ نہ کوئی. ہر کسی نے اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہے. لا نفرق بین احد منہم، اے حبیب نے کہہ دو ہم کسی میں فرق نہیں کرتے. ہر نبی کو نبی مانتے ہیں، درجوں کا فرق ہے. ہر صحابی کو ہم صحابی مانتے ہیں، درجوں کا فرق ہے. اہل بیت کے ہر فرد کو ہم اہل بیت کا فرد مانتے ہیں، درجوں کا فرق ہے. یہ تو نہیں مانو ہی نہیں. جس طرح یہ تن اور من کے کالے، حضور کی ایک شہزادی جن کا بے شک درجہ ہم بھی کہتے ہیں اہل سنت سب سے زیادہ ہے شہزادیوں میں، لیکن باقی تینوں کو مانو ہی نہ. یہ کون سا مذہب ہے بھائی؟ حضرت علی بڑی شانیں ہیں، لیکن جو تین ان سے اوپر بزرگ ہیں ان کو ماننا ہی نہیں. یہ کون سا مذہب ہے؟ تینوں بزرگ ان سے اوپر ہیں. ایک جن کا یوم شہادت ہے سیدنا فاروق اعظم، ایک ان سے اوپر صدیق اکبر، ایک فاروق اعظم سے نیچے عثمان غنی، پھر مولا علی. ہم وہ نہیں ہیں دمادم کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم، نہ فاقہ نہ فکر و غم. شرابیں بھنگیں پی کے خبیثو تم حضرت علی کا نام لیتے ہو اور ان کے بزرگوں کو بھونکتے ہو، اور حضرت خاتون جنت کا نام شرابیں لے کے پیتے ہو اور ان کی تین پیاری ہمشیروں کا سر سے انکار کرتے ہو. قرآن فرماتا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اے حبیب کہہ دو ہم مسلمان ہیں. میں یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو چاہے اسلام کے علاوہ کوئی دین کوئی قانون جو بھی ہو، ٹرمپ ہو، نیتن یاہو ہو، یہ مثل یہودی مودی ہو، گائے کا مونت پینے والا ماؤں کے دودھ پینے والوں سے لڑتا ہے. میرا جملہ سننا، گائے کا مونت پینے والا ماؤں کے دودھ پینے والوں سے لڑتا ہے. کوئی بھی ہو جو اسلام کے علاوہ دین چاہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن فرماتا ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارے والوں میں سے ہے. کیف یہد اللہ قوما کافروا بعد ایمانہم، کیسے ہدایت فرمائے گا اللہ ایسی قوم کو جس نے کفر کیا ایمان کے بعد. وہ بات آ گئی نا مرتدوں کی. مرتد جو ہو جائے وہ کیسے خیر پائے گا. وشاہدوا، اور گواہ بنے، ان الرسول حق وجاءہم البینات، کہ بے شک رسول آنے والا حق ہے اور آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں اور معجزات. حضور کو حق بھی مانیں، کھلی نشانیاں معجزات بھی دیکھیں، اور پھر کفر اختیار کریں. پہلے اصل عیسائیت اور یہودیت پہ جو تھا اصل پہ، وہ بدلی ہوئی کتاب پہ نہیں. تو وہ کیا تھا؟ اپنے دور کا مسلم تھا نا، کیونکہ تورات کے دور میں تورات دین تھا، انجیل کے دور میں انجیل دین تھا، اللہ کا اتارا ہوا. تو جو اصل دین موسوی اور عیسوی پہ تھا وہ اپنے زمانے کا مسلم تھا. اب جب اسلام آیا ان دینوں کو مٹا دیا. اب یہ ماننا تو ڈبل ثواب پائے گا. جو پہلے اس کو بھی نہیں مانتا تھا وہ تو کافر، وہ مانے گا تو ایک ثواب. جو پہلے اس کو مانتا تھا وہ مانے گا ڈبل ثواب. جو پہلے اس اصل دین موسوی اور عیسوی پہ تھا اب انکار کرے گا کافر رہ جائے گا. تو یہ بعض یہود و نصارہ بغض کی وجہ سے ان کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری دین اور آخری نبی آئے گا، پھر بھی منکر. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، یہی لوگ ہیں ان کی جزا ان کی یہ ہے کہ بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی. لوگ کہتے ہیں نا یہود و نصارہ پہ بھی اور کافروں پہ بھی لعنت نہ کرو، قرآن نے خود کی ہے. ہم مسلمانوں پہ لعنت نہ کریں. ماں باپ اولاد پہ، اولاد ماں باپ پہ نہ کرے، جیسے بعض بوڑھوں کو جیسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، نہیں. لیکن یہود و نصارہ خصوصاً وہ کہ جو اسلام کی حقانیت، پیغمبر آخر الزمان کے معجزات سر کی آنکھوں سے دیکھ کے کوئی نیتن یاہو بنا ہے، کوئی ٹرمپ بنا ہے، اور یہ پھر گائے کا مونت پینے والا یہ مودی، تو قرآن فرماتا ہے اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينذرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی. لیکن حبیب خدا کی شان دیکھو، ابو لہب آپ کا چچا مرا کفر پہ ہے، کافروں سے عذاب ہلکا نہیں ہوتا.
اگر قانون کے مطابق ہوتا تو پھر لوگ کہتے یہ تو قانون کی وجہ سے ہوا ہے. قانون یہ نہیں ہوگا. بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ جو انگلی اٹھا کے اس نے سویبہ نامی لونڈی کو کہا تھا نا، اس نے جب آ کے کہا کہ ابو لہب تمہارا بھتیجا پیدا ہوا، تمہارے فوت شدہ بھائی عبداللہ کا بیٹا، تو اس نے رسول جان کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے یوں انگلی کا اشارہ کیا کہ سویبہ تم آزاد ہو. تو خواب میں کسی نے دیکھا، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس انگلی سے مجھے پیر کے پیر ایک چوسنے کی چیز ملتی ہے، میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے. قرآن کا قانون ہے کہ کافر سے عذاب ہلکا نہ ہوگا. پتہ چلا محبوبوں کی خاطر قانون بدل جاتا ہے. اگر یہ قانون نہ ہوتا تو پھر لوگ کہتے بس کافروں سے عذاب ہلکا ہوتا رہتا ہے. قانون یہ نہیں ہوگا، حبیب کی خاطر مخصوص کافر سے ہو جاتا ہے، جس کے رد میں حالانکہ پوری سورہ باللہ اتری ہے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. ہاں کوئی دنیا میں کفر چھوڑ دے، اصلاح کر لے، وہ الگ بات ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ. جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، یعنی مرتد ہوئے، ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، پھر کفر میں بڑھتے گئے مرزائیوں قادیانیوں کی طرح. لن تقبل توبتهم. پھر ایک وقت آتا ہے کہ توبہ کی توفیق کی سلب کر لی جاتی ہے، توبہ قبول ہوتی نہیں. مطلب کیا؟ توفیق ہی نہیں دی جاتی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. وہ لوگ گمراہ ہیں، خود بھٹکے ہیں اوروں کو بھٹکاتے ہیں. آخری آیت کریمہ ہے تیسرے پارے کی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. بے شک جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر کی حالت میں، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدی به. کتنی بڑی عبرت ہے. ہمیں بھی اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے. میں خدا کی قسم، انسان ہے، گناہ گار ہے، بندہ دنیا کی محبت میں بھول جاتا ہے. میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، کبھی کبھی تنہائی میں بندہ بیٹھتا ہے نا، ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایک ترازو لگاؤ، یہ ترازو ہے مثال کے طور پہ، یہ اس کے دو پلڑے ہیں، ایک میں دنیا کی ساری دولت رکھ دی جائے، ساری دولت، اور ایک میں صرف دولت ایمان رکھی ہو. اپنے ایمان والے ہاتھ پہ رکھ کے بتائیں ترازو کا کون سا پلڑا بھاری ہے؟ یہ کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب کوئی علیحدہ علیحدہ ہو؟ ترازو کے دو پلڑوں میں، ایک پلڑے میں کل کائنات رکھی ہے اور ایک میں صرف ایمان رکھا ہے. بندہ اگر جتنا بھی گناہ گار، اگر اپنے اندر وہ رتی بھر رکھتا ہے ایمان کی، خدا کی قسم وہ لپک پہ اس پلڑے پہ آئے گا چاہے ایمان رکھے. کافر ہونا کتنی بڑی بدبختی ہے. مجرم ہونا عیب ہے، گناہ گار ہونا، لیکن آخری بدبختی نہیں. غدار ہونا آخری بدبختی. اللہ کے ولیوں کی کبھی غداری نہ کرنا. تاجدار ختم نبوت کی تو شانیں بھی ما وراء الورا ہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بات ہی ختم ہے. پھر نیچے انبیاء، مرسلین، اہل بیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بڑے درجے. عام مومن نیکوکار کی بھی کبھی بے نہ کرتا. کسی صالح عالم اور امام مسجد ہو صحیح العقیدہ، بد عقیدہ کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا. وہ تو میرے خیال میں جو میرے پیچھے 2 منٹ بھی جمعہ پڑھ لے اسے سمجھ آ جاتی ہے. اللہ کی رحمت سے ہم اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کے اور صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی گستاخ نہیں ہے. یہ اب 10 دن ہے نا، اس میں لوگ اپنے آپ کو پیٹیں گے. کون؟ جو اہل بیت کی آڑ لے کے صحابہ کو پھونکتے ہیں. میں صبح آج گزرا وہ جنوبی قبرستان کا ماحول، جو جانتے ہیں میرے محلے کے بندے بھی بیٹھے ہیں. میں نے ایک جملہ بولا، میں نے کہا دیکھو آل کی آڑ میں اصحاب کو بھونکنے والے کتوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. یہ باتیں اس دور میں بڑی مشکل ہیں، ہم سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ منبر رسول سے بھی نہیں ہوں گی تو کہاں سے ہوں گی؟ رب کے فضل سے اس ناگفتہ بے حالات میں بھی میں جتنے سجدہ شکر بجا لوں وہ کم ہیں، کم ہیں، کم ہیں. ذہنی بغیر سکون نہیں ہے. دن رات آپ دیکھ رہے ہیں اینٹ بجری سیمنٹ سریے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. پھر گھریلو مسائل بھی ہیں اور معاشرتی مسائل بھی ہیں، کچھ بیماریاں بھی ہیں.
بچے کی معذوری بھی اللہ سے شکوہ نہیں کر رہا، صرف اس کا شکر بجا رہا ہے۔ بڑے بڑے مراکز میں آپ نے جمعے پڑھے ہوں گے، جمعے میں کہانیاں بیان ہو رہی تھیں۔ ایک بڑے مرکز میں 2 سال خود صدر مدرس اور مفتی رہا ہوں۔ سن 11-12 میں وہاں کے معتمم صاحب مجھے کہتے تھے مفتی صاحب عوام میں آپ تحقیقیں بیان کرتے ہیں۔ میں تو جمعہ پورا ہفتہ جو اخبار پڑھتا ہوں وہی بیان کرتا ہوں۔ ممبر رسول اخباریں بیان کرنے کے لیے رہ گئے۔ یہ میرے ہاتھ میں رب کا کلام ہے، آج تیسرا پارہ ختم ہو رہا ہے، آخری آیت ہے۔ یہ جان بوجھ کے میں نے تمہید باندھی ہے، میں نے کہا دستار بھائی بھی شامل ہو جائیں۔ تیسرے پارے کی الحمدللہ آج ختم ہو رہے، نیا سال بھی پورا ہو گیا ہجری، نیا سال شروع ہو رہا ہے، چوتھا پارہ آغاز ہو جائے گا۔ کفر کتنی بڑی بدبختی ہے، بات یہ چل رہی تھی کفر کہ گناہگاری بخشی جائے گی، غداری نہیں۔ یہ دل دماغ میں آج ساری رات سونے سے پہلے سوچنا، اللہ ایمان نہ چھینے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے دنیا میں جسے سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا نا، سلب ایمان کہتے ہیں ایمان ضائع ہو جانے، چھن جانے، سلب ہو جانے کا خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ الامان والحدیث، اللہ وہ وقت نہ لائے۔ ان الذین کافروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور مرے بھی کافر، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین بھر سونا دے کے بھی فدیہ وہ رب سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ مجھے بتاؤ دنیا میں تو ایک رتی دے کے بھی دنیا کے بڑے بڑے سیٹھ اور یا فیصد رشوت خور بڑے بڑے جرموں کو چھوڑ دیتے ہیں نا، جہاں بھر کا سونا دے کے بھی رب کے حضور کوئی کافر جان بخشی نہیں کرا سکے گا۔ یہ مومن ہے کہ گناہوں سے لتڑا بھی ہوگا تو اسے سونے کا سہارا نہیں ہے، آمن کے لال کا سہارا۔ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وہ سرمایہ ہے جو مومن کے علاوہ ایسا سرمایہ کسی کے پاس۔ دنیا کی دولتیں ایک طرف، محبوب کی حمایت ایک طرف۔ اس لیے میں اس کیفیت میں سوشل میڈیا کا یہ جو پیغام میرا جائے گا اس کے ذریعے اپنے فلسطینی، کشمیری، بوسنی اور چیچنا کے مظلوم نہتے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ دنیا کا ہر غم مٹ جائے گا۔ تم پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے کافر سارا جہان سونا دے کے بھی رب سے جان نہیں چھڑوا سکیں گے۔ تمہیں تمہارا رب بھی دیکھ رہا ہے، رب کے محبوب بھی دیکھ۔ اس جہاں کی مشقت تو تم گزر جائے گی نا، شہید ہو جاؤ گے، لیکن وہاں نعمتیں ہی نعمتیں۔ ہاں ہم ضرور مجرم ہیں، جو بول سکتا ہے اور ان کی حمایت میں بولے نہیں، جو لکھ سکتا ہے اور ان کی حمایت میں لکھے نہیں، اور جو لڑ سکتا ہے اور ان کی حمایت میں لڑے نہیں، وہ ضرور مجرم ہے۔ والا وفتدا بھی، قرآن فرماتا ہے وہ سونا بھر بھی فدیہ دے کافر، اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ چوتھے پارے کی میں صرف برکت کے لیے پہلی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ یہ چوتھے پارے کی ابتدائی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، راہ خدا میں جب تک سب سے پیاری چیز خرچ نہ کرو بھلائی نہیں پا سکو گے۔ اولاد پیاری چیز ہے کہ نہیں؟ مال، پھر وقت، پھر سب سے پیاری چیز جان۔ جس نے کامل بھلائی پانی ہے اسے ان کی قربانی دینی پڑے گی۔ کربلا کی سرزمین ہو یا بدر و احد کی، خندق ہو یا تبوک ہو، اسلام کے سپاہیوں نے یہ ساری قربانیاں دی۔ ہمیں میرے بھائیوں صرف پانی کی سبیلوں
اور بریانی کی پلیٹوں تک نہیں رہنا۔ الحمدللہ یہ آپ کا مرکز جو پیغام دے رہا ہے، جو بھائی مجھے 1 سال سے سن رہے ہیں یکم محرم الحرام سے ترتیب پار، وہ جانتے ہیں ہمارا پیغام، ہماری سوچ۔ قدرتی یہ جو اب آگے شروع ہوگا رکوع، یہ پہلی آیت کریمہ جو آ گئی، یہ ایسی آ گئی کہ پورا انشاءاللہ عاشورہ کا بیان اس پہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ اسی میں ہم کربلا بھی بیان کریں گے اور اسی میں ہم وہ پیغام کربلا بھی بیان کریں گے۔ جھوٹی قصے کہانیاں اور تاریخ میں جو آل کی آڑ میں اصحاب کو بھونکنے والی کالی قوم نے جو کچھ ملایا ہے، ہم وہ جھوٹ نہیں بیان کریں گے۔ ہمیں واہ کا اور پیسوں کا شوق نہیں ہے۔ ہمیں جس نے پیسہ دینا ہے وہ اس مسجد پہ پیسہ لگائے، اینٹ بجری ریت سیمنٹ سریا اور نقدی اور یہ مٹی بھرائی کی صورت میں اپنے ہاتھ سے لگائے۔ نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، جمعے کے بعد سبیل فاروقی لگی ہے، یوم فاروق اعظم ہے، وہ بھی پئیں۔ مستری بھائیوں کے ساتھ کتنا پیارا موسم ہے، میں بھی کام کراؤں گا، آپ بھی کریں۔ صرف اس آیت کو ذہن میں رکھیں جو اگلے جمعے آپ نے سننی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے، واجب صدقے ہوں یا نافلہ، سب اس میں داخل ہیں۔ یعنی جو مال مسلمانوں کو زیادہ محبوب ہے نا، زیادہ بھلائی اسی کو ملے گی جو وہ خرچ کرے گا۔ مثلا وہ ایک کھجوری ہو، حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو حضرت عمر فاروق کا ثانی کہتے ہیں، جن کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پیتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، اتنا نظام انہوں نے سیٹ کر دیا تھا۔ ان کو شکر کی پسند تھی، آپ شکر کی بوریاں صدقہ کرتے۔ کسی نے عرض کیا امیر المومنین شکر کیوں خرچ کرنے؟ فرمایا اللہ جو فرماتا ہے پیاری چیز خرچ کرو تو مجھے پیاری یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں خود الائچی کا شربت شوق سے پیتا ہوں اور بزوری، تو میں اس لیے میں نے یہ آج ایت ذہن میں رکھی ہوئی تھی، میں سبیل کے لیے وہی لائے، کیونکہ میں حکیم ہوں تو میں دوسری نہیں پیتا، ایک اپنی بنائی ہوئی پیتا ہوں، پیچھے ہم نے اس کی سبیل لگائی تھی۔ تو ایندہ سبیل بڑی سبیل لگانی ہے ہم نے عاشورہ والے دن، ابھی سے سب نیت کر لیں۔ عاشورہ کا جو جمعہ آ رہا ہے، اہل شہدائے کرب و بلا کے صالح ثواب کے لیے جس بھائی سے جتنا بن پڑے، کوئی مسجد میں ویسے اینٹ دینا چاہے اینٹ دے، بجری دے، سیمنٹ دے، سریا دے، مستریوں سے پوچھ لیں، مٹی کی بھرائی کر دے، کوئی ان کے صالح ثواب کے لیے مٹی ڈلوا دے، کوئی ویسے پیسے نہیں رکھتا تھوڑا سا کام کر دے، کوئی سبیل لگا دے، کوئی کیا کرے۔ محلے کی مسجدیں ادارے یوں ہی چلتے ہیں۔ اور حضرت بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری مدینے میں ایک بڑے مالدار صحابی تھے۔ آخری بات کر رہا ہوں، پھر امیر المومنین فاروق اعظم کی ایک بات بھی کروں گا جن کا دن ہے۔ ابو طلحہ انصاری بڑے مالدار آدمی تھے، حضرت انس کے ستیلے والد، حضرت انس حضور کے 10 سالہ خدمت گزار رہے ہیں۔ تو انہوں نے کھڑے کھڑے نا، بیرہا نامی ان کا باغ تھا مدینہ منورہ میں، حضور کی بارگاہ میں حضور کو گواہ بنا کے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ اللہ کے لیے وقف کر دیا، صدقہ کرو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے پیاری چیز کرو، اور مجھے تو اپنے مال میں سب سے پیارا وہی ہے۔ اور ہم جو پیارا بچہ، لیک بچہ، ہمارے سمجھ کے مطابق ذہین بچہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس سے تو دین کے لیے وقف نہیں کرنا، لولے لنگڑے کو کرنا ہے۔ اور اسلام دیکھو کتنا عظیم ہے۔ اسلام کے پہلے حضور کے نائب امام عبداللہ ابن ام مکتوم نبینے، اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال کی نظر کمزور تھی۔ اسلام تو گرتے پڑتوں کا سہارا ہے، وہ پھر کیسے کیسے قابل آپ کو بنا دیتے ہیں، اور آپ سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اعتبار سے انہیں بیکار سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان ٹاپ ٹرینڈ میں مدرسوں کے حوالے سے پوری دنیا میں نمبر 1 ہے، اور یونیورسٹیوں میں 100ویں نمبر پہ بھی نہیں ہے، جو ہمیں تانے دیتے ہیں۔ سائنس پڑھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی انجینئر کیوں نہیں ہے، الو کے پٹھو، ہم نے مدرسے جس کام کے لیے کھولے ہیں اس کی کوئی کمیاں تو بتاؤ۔ عرب میں لوگ ڈیجیٹل موبائلوں سے دیکھ کے قرآن سنا رہے ہیں، یہاں 8 اور 10 سال کا دیہات کا بچہ قرآن سنا رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟
ہمیں تو تانا تب دو جب یہ ٹاپ ٹرینڈ میں پہلے نمبر پہ نہ ہو مدرسے کا نظام. تمہاری پوزیشن یہ ہے کہ تمہاری یونیورسٹی کا جنریٹر خراب ہو جائے تو انجینئر صاحب نہیں بنا سکتے, بعض سے ان پڑھ جو ہے وہ مستری بلانا پڑتا ہے, عابد کو بھیجنا پڑتا ہے انجینئر کی خدمت کے لیے جس نے بڑا پڑھا ہوا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس لیے اسلام سے نہ ان لنڈے کے انگریزوں کو ٹکرانا چاہیے جو ہمارے دیسی لبرل انگریز ہوتے ہیں, اور نہ وہ جو اصلی ہیں. ٹرمپ ہے وہ بڑے, وہ ہمارے یہاں بلڈریا کتا کہتے ہیں اس کے بوتھے والا, یا وہ نیتن یہو ہے, یا گائے کا مود پینے والا جو ماؤں کے دودھ پینے والوں سے ٹکرانے کے چکر میں مودی. ان کو صرف امیر المومنین فاروق اعظم کی ہیبت ہی ان لوگوں کو کافی ہے. آج جن کا دن ہے نا, وہ آپ جانتے ہیں کتنے بڑے انسان ہیں؟ مجھے بتائیں, تاجدار ختم نبوت سے بڑی کوئی اللہ کی عظیم مخلوق ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ جامع ترمذی ہے جس کے بارے علماء فرماتے ہیں من کان فی بیتہ ھذا الکتاب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی بیتہ. جس گھر میں امام ترمذی کا یہ مجموعہ حدیث موجود ہو, گویا پیغمبر خدا اس گھر میں خود کلام فرماتے ہیں. جامع ترمذی میں کتاب المناقب میں فاروق اعظم کی شان میں یہ حدیث موجود ہے. دو جہاں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. بتائیے اس سے بڑی کوئی شان ہو سکتی ہے؟ اسی جامع ترمذی میں حضور فرماتے ہیں کہ اے عمر تجھ سے شیطان ڈرتا ہے. یعنی نیتن یاہو کا بھی استاد, مودی کا بھی استاد, ٹرمپ کا بھی استاد, جس کے سائے سے ڈرتا ہو اس کا نام فاروق اعظم. ہر ایک کو یہ فخر ہوتا ہے کہ اسلام نے مجھے اپنے دامن میں لے لیا. یہی ہوتا ہے نا, کافر مسلمان ہو جائے تو اس کا فخر ہے نا کہ اسلام نے اپنے دامن رحمت میں لے لیا. جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو جناب جبریل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ, عرش والوں میں خوشی اور دھوم مچی ہوئی ہے اور وہ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ فاروق اعظم اسلام لے آئے ہیں, اور قیامت کے دن سب منہ چھپاتے ہوں گے, اسلام آ کے کہے گا کہ عمر فاروق کی زیارت کر لو. تو حضور نے سچ فرمایا نا, شیطان عمر کے نام سے ڈرتا ہے. آج کا کالا شیطان بھی جو آل کی آڑ لے کے صحابہ کو بھونکتے ہیں نا, آج صبح تیار ہو رہے تھے تو فاروق اعظم کا نام لینا وہ دوڑ جاتے ہیں. اللہ نے ایسی ہیبت رکھی ہے. تو اس لیے یہ سبیل فاروقی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے سبیل حسینی لگے گی. کیا لگے گی؟ سبیل حسینی. تو انشاءاللہ العزیز یہ میں حدیث نمبر آپ کو بتا دوں, 3686 حدیث ہے, 3686, 122 صفحہ ہے, اور یہ آخری جلد ہے عارضۃ العاوی آبزی بشرح سید ترمذی, بیروت لبنان کی چھپی ہوئی. عقبہ بن عامر کہتے ہیں سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا. خواب دیکھا کہ حضور دودھ پیا, اتنا دودھ پیا کہ ان کے پورے جسم سے نکلنے لگ گیا, یہاں تک کہ ناخنوں سے پورا بدن بھر گیا. فاروق سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک پیالہ تھا بڑا دودھ کا, اس سے میں نے پیا. فاتحی تو فضلی عمر بن خطاب. ابن عمر سے یہ روایت ہے, وہ اپنے والد فاروق اعظم سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے پیالہ دیا گیا, سرکار نے پیا, اور پھر تبرک کس کو دیا؟ فاروق اعظم کو. تو پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم, اللہ نے علم اتنا دیا. جب وصال ہوا تو صحابہ کا اتفاقی فیصلہ تھا کہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے چلے گئے. آج کالے لوگ جس کو آگے رکھنے کے لیے نعرے لگاتے ہیں نا, خود حضرت علی کا فرمان ہے, جب ان کی چارپائی رکھی تھی, ان کا وصال ہوا تو وہ آئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں خدا اے عمر تمہارا بھلا کرے کہ حق پر چلنے کی خاطر تم نے کوئی کسی کو معاف نہیں کیا, ہر دشمنی مول لے لی. یہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے نا, حق کی خاطر ہر دشمنی مول لے لینا. یہ فاروق اعظم کی خصوصیت ہے. اور پھر روک کے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں
حاضر ہونا چاہتا ہوں اس بندے کا نامہ اعمال لے کے. مجھے بتاؤ. حضرت علی کی تو یہ ان کے بارے میں رائے. حضور کی رائے آپ نے پہلے سن لی. جن کی رائے سے بڑی، جن کے فیصلے سے بڑا کسی کا فیصلہ نہیں. پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. تمام دوستوں کو نیا ہجری سال محرم الحرام 1447 ہجری بہت بہت مبارک ہو. سنتیں ادا کیجیے اور جمعہ کے بعد اللہ کی رضا کے لیے جس سے جتنا بن پڑے وہ ہمارے ساتھ لگے اور تھوڑا کام میں ہمارا ہاتھ بٹا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.